زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالتا ہے جن باتوں کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان کے عقائد اور نظریات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کا ایمان اسے سلب کر لیا جاتا ہے. اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدکار بدکاری کرتا ہے، جب زانی زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، اور اگر اس حال میں اس کو موت آئی تو وہ موت ایمان پر نہیں آئے گی بلکہ وہ کفر پر آئے گی. تو اسی طرح بعض مرتبہ انسان زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالتا ہے، کچھ ایسے عقائد و نظریات انسان بنا لیتا ہے جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے. تو میرے ایمانی بھائیوں، اب آپ خود غور کریں، سوچیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور صحابہ کو نصیحتیں کرنے لگے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قیامت تک آنے والے بہت سارے حالات اور واقعات کو پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، لوگوں سنو، بنو آدم کو اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے مختلف طبقوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی ایمان پر انہوں نے گزاری، اور دنیا سے جب وہ گئے ایمان کے ساتھ چلے گئے، ان کی موت ایمان پر آئی. فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. موت ایمان والے جو کفر کے گھرانے میں پیدا ہوا، زندگی کفر پر گزاری، موت بھی اس کی کفر پر آئی. فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. فرمایا ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، زندگی ایمان پر گزاری، لیکن موت سے پہلے پہلے کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھا، کچھ ایسے گناہ اس سے سرزد ہوئے، کچھ ایسی باتیں وہ زبان سے نکال گیا، کچھ ایسے کام وہ کر گیا جن کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا گیا اور یہ دنیا سے کفر پر چلا گیا. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے، جس نے ایمان والے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، پرورش اس کی ایمان پر ہوئی تھی، لیکن یہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا. چوتھا طبقہ وہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. فرمایا پیدا کفر کے گھرانے میں ہوا، زندگی کفر پر گزاری، لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا. اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ کسی بھی آدمی کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور وہ دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ چلا جائے. اسی لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام نے جن کے لیے ایمان کی سلامتی کی ضمانت رب العالمین نے دی، اس کے باوجود اپنے ایمان کے لیے وہ کتنے فکر مند رہے. اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی فکر، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر ہمارے اسلاف کی فکروں کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے فکر مند رہتے تھے اپنے ایمان کے لیے اور اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے وہ کتنے فکر مند تھے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے خاندان میں ایک نہیں سینکڑوں پیغمبر اللہ رب العالمین نے بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کے لیے، اپنی اولاد کے ایمان کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے میرے پروردگار، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا.
ابو الانبیاء ہیں، سینکڑوں انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان میں بھیجے، اور اس خاندان کی دینداری کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود فکر مند ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر کو دیکھیں، قرآن کریم نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹوں مجھے بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی بندگی کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ابا جان کیوں آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے۔ فرمایا اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے جانے کے بعد تم وہ راستہ چھوڑ مت دینا جو راستہ تمہیں بتا کر گیا ہوں، جو تعلق تمہارا میں نے تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے، کہیں وہ تعلق کمزور نہ ہو جائے کہ اس راستے کو تم چھوڑ نہ دو۔ اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ جواب آیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرمایا ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی بندگی آپ نے کی، جس کی بندگی آپ کے آبا اجداد ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے کی ہے۔ الہ واحدا، وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے کہ ہم اس رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ راستہ جو راستہ آپ نے ہمیں دیا ہے اس راستے کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اسی راستے پر قائم رہیں گے۔ آپ سوچیں، آپ ہمارے گھر میں کوئی نیک آدمی ہو، ایک بزرگ ہوتا ہے اور پھر اس کی بزرگی کے اثرات اس پورے خاندان پر پڑتے ہیں، یا یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، دادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، چاچا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹے یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، لیکن انہیں بھی اپنے ایمان کی اور اپنی ذریت، اپنی اولاد کے ایمان کی کتنی فکر ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا ڈر ہے کہ کہیں تم وہ راستہ چھوڑ نہ جاؤ جو راستہ میں نے تمہیں دیا ہے، جو تعلق تمہارے خالق و مالک کے ساتھ جوڑا ہے، کہ وہ راستہ تم چھوڑ مت جانا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی فکر کو آپ دیکھیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے موت دینا مسلمانوں نے کی حالت میں اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ یہ یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو آپ دیکھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنی دعائیں سکھائی۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اللہ تو اس سے ایسا ایمان اور ایسا یقین مانگ رہا ہوں جس ایمان اور یقین کے بعد کفر نہ ہو۔ ایک راوی ہے شعر ابن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ، اور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ام المؤمنین مجھے یہ بتائیے جب رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کون سی دعا زیادہ تر آتی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، آپ کی زبان مبارک پر اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دلوں کے پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمائے رکھ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں بار بار یہ دعا مانگتے ہیں؟ آپ امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم ہر انسان کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان کوئی خبر نہیں کس کے دل کو کس طرف پھیر دے، اس لیے میں رب العالمین سے ایمان کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو اس ایمان کے اوپر جمائے رکھے۔ آج ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے ایمان کے لیے کتنے فکر مند ہیں، ہم اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے کتنے فکر مند ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، ہر آنے والی نئی صبح میں نیا فتنہ ہمارے سامنے ہے، اور ساری دنیا کی شیطانوں کی اور تمام دنیا کے شیطانوں کے جو آلائے کار ہیں اور شیطانوں کے جو جتنے چیلے آگے ہیں، ان سب کی محنتیں چل رہی ہیں، ان سب کی کوششیں یہ چل رہی ہیں کہ ایمان والوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کے بچوں میں ان کی نسلوں میں بچپن سے ہی کفر کے نقش کو بٹھا دیا جائے، ان کے دل و دماغ میں وہی چیزیں بٹھائی جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بازاروں کے اندر اسی کی دعوت، اسکولوں کے اندر اسی کی دعوت، بچے کو صبح سے لے کر شام تک وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہی چیزیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہی بچہ جب جوان ہو جائے، جب یہ 20-25 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے اندر سے ایمان اور کفر کا جو فرق تھا وہ مٹ چکا ہوگا، پھر اس کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آج ساری دنیا میں یہ محنتیں چل رہی ہیں کہ ہماری نسلوں کو مرتد بنایا جائے، ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لیا جائے۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ فکر میں نے کرنی ہے، یہ فکر آپ نے کرنی ہے۔ اپنے ایمان کے لیے اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے ایمان کی فکر، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر یہ مجھے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل بے فکر ہو جائیں، بچوں کو صبح اسکول میں چھوڑ دیں اور پھر وہ 8 گھنٹے وہاں رہے، جس کے دل و دماغ میں وہی کفر کا نقش، شرک کا نقش بٹھا دیے جائیں، اور پھر 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو کسی مکتب میں نہ بھیجیں، کسی مدرسے کے اندر نہ بھیجیں، پھر آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ایمان کے اوپر باقی رہے گا؟ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کل جب رب کی عدالت لگے گی اور وہاں جب صفیں لگے گی اور وہاں پر آپ کسی ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں کوئی یہودیوں کی صف میں ہو، کوئی عیسائیوں کی صف میں، کوئی مشرکوں کی صف میں، اور پھر رب العالمین کی عدالت میں پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی نسلوں کے ایمان کی کتنی فکر کی؟ یہ تو فکر تھی تمہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچانا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے اپنے بچے کے ایمان کی کتنی فکر کی تھی؟ اپنے بچے کو مسلمان بنایا بھی تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ اب ماحول کو دیکھیں کہ باہر کس طرح کا ماحول ہے، اس لیے یہ فکر کوئی اور آ کر نہیں کرے گا، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی بنتی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگراں ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی نگرانی کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، اس لیے کہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر فتنے رونما ہو جائیں گے، اور پھر
फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को आदमी मोमिन, शाम को काफिर, शाम को मोमिन, सुबह को काफिर। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा, कब होगा? फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, कि आदमी दुनिया के हकीर माल के खातिर, चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करेगा, अपने ज़मीर का सौदा करेगा, अपनी गैरत का सौदा करेगा। और आज आप देख रहे हैं, आप माशरे के ऊपर नजर डालें, सोशल मीडिया का जमाना है, किस तरह आज हमारी माएं और बहनें, हमारे नौजवान अपनी हया का जनाजा निकाल चुके हैं और चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं और अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। और किस किस तरह की बेहयाई वाली वीडियोस तैयार करके और फिर उन्हें अपलोड किया जाता है और फिर बेगैरत बाप ये कहता है मेरी बेटी के इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी बेटी को इतने लोग देखने वाले हैं और हमारी इतनी इनकम है यूट्यूब से, फेसबुक से, और वो सारी हराम कमाई आ रही है। अब चूंकि हया का जनाजा निकल चुका है, अब ये जो चाहे करें, अब उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, हमें समझने की जरूरत है कि जो जहर हमारे अंदर घोला जा रहा है और बहुत सारे नौजवान तौबा कर लेते हैं, वो सही रास्ते पर आना चाहते हैं। जब तौबा कर लेते हैं उसके बाद फिर वो अपना ताल्लुक किसी आलिम के साथ जोड़ने के बजाय वो गूगल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं, वो यूट्यूब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं और फिर वो दीन यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, वो गूगल से सीखना चाहते हैं और फिर मकामी उलमा को छोड़कर और दुनिया के किसी और दूसरे कोने में कोई आदमी बैठा है जिसके खानदान के बारे में कोई पता नहीं, जिसके ईमान के बारे में आपको पता नहीं, क्या है वो मुसलमान है भी कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि उसने उसी वक्त वो नकली दाढ़ी लगाई हो और ऊंची सी मोटी सी पगड़ी डाली हो और वो कैमरे के सामने आया हो, पीछे वो क्या है आपको कोई खबर नहीं है। इसलिए कि ये फितनों का दौर है। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और इसमें से अक्सर वेबसाइटें तो सब यहूदियों की हैं और उनका मकसद ही यही है कि वो उम्मत के अंदर इंतशार फैलाएं, वो उम्मत को लड़ाएं और फुरूई मसाइल के ऊपर उनको बहस व मुबासा में लगाएं। ये उनकी मेहनतें चल रही हैं और आज नाम निहाद स्कॉलर यही काम कर रहे हैं। चंद किताबें अपने सामने रखते हैं, कैमरा लगाते हैं और उसके बाद उम्मत में बहुत सारे जो फुरूई इख्तिलाफात वो बातें हैं, उन बातों को उछालने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उस तरह वो लोगों को गुमराह करते हैं। दीन के नाम पर वो लोगों के अंदर बेदीनी फैलाते हैं। मेरे ईमानी भाइयों, जब हमें कोई बीमारी लग जाती है, छोटी सी बीमारी अगर लग जाती है, उस वक्त कोई भी आदमी यूट्यूब नहीं खोलता है कि मैं देखूं कि बड़े से बड़े डॉक्टर ने इस बीमारी का क्या इलाज बताया है। उस वक्त कोई आदमी गूगल नहीं खोलता है कि मैं गूगल के ऊपर जाके पढ़ूंगा किसके लिए क्या इलाज है, बल्कि हम तलाश करते हैं सबसे माहिर डॉक्टर कौन है, सबसे अच्छा सर्जन कौन है, उसके पास जाता है इलाज करवाने के लिए। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई मुकदमा बन जाता है, कोई आदमी यूट्यूब खोल कर ये नहीं कहता है मैं देखूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या इसमें बताया है। कोई आदमी ये नहीं कहता बाजार जाकर मैं कानून की किताब लाकर मैं उस कानून की किताब को पढ़ के खुद अपना मुकदमा लड़ूंगा। कोई ये नहीं कहता बीमार हूँ तिब की किताबें लाकर वो पढ़ के मैं अपना इलाज करूंगा। मकान बनाना हो, कोई नहीं कहता इंजीनियरिंग की किताबें लाके मैं उन्हें पढ़ूं या मैं देखूं यूट्यूब पे गूगल पे फला इंजीनियर ने क्या कहा है, बल्कि वो माहिर इंजीनियर के पास पहुंचता है। लेकिन जहां बात आती है दीन सीखने की, उस वक्त फिर हम जरा बराबर भी तकलीफ नहीं करते हैं कि हम किसी आलिम के पास जाएं जिसका इल्म मजबूत हो, जिसके ऊपर हमें एतमाद हो, उससे जाकर हम दीन सीखें। और फिर हम हजारों मील दूर बैठकर गूगल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और फिर किसी स्कॉलर को सुनना शुरू कर देते हैं जो हमारे दिल और दिमाग के अंदर दीन के नाम पर बेदीनी का जहर डाल देता है। फिर वो आदमी जिसको वुजू के फराइज का पता नहीं, वो अम्मी आयशा के ऊपर बहतान लगाना शुरू करता है, वो तबर्रबाजी शुरू करता है। फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां दी जाती हैं, फिर सहाबा को ताने दिए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। वो आदमी
جس کو خود نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے لیے صحیح رہبر کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں پیغمبروں کی بات آئی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ انہی میں سے تھے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان کے بچپنے کو جانتے تھے، ان کی جوانی کو جانتے تھے، ان کی راتوں کو جانتے تھے، ان کے دنوں کو جانتے تھے کہ ان کی زندگیاں کہاں گزرتی ہیں۔ اور جو آپ کے مقامی علماء ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ ان کی صبح کو بھی جانتے ہیں، آپ ان کی شام کو جانتے ہیں، آپ ان کی نجی زندگی کو بھی جانتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے اوپر آپ کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور پھر آدمی دین سیکھنے کے نام پر بے دین بن جاتا ہے، اور پھر صحابہ پر گالیاں، پھر انبیاء کرام کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا ایمان ہی اس سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیونکہ وقت مختصر تھا، میں نے صرف خلاصے کے طور پر اشاروں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور قرآن کریم کے اندر بھی رب العالمین نے ہم سب کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ فرمایا اس آگ سے بچنے کا سامان تیار کرو اپنے لیے بھی، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس لیے ہماری اولاد کا ایمان اور ہمارا ایمان کب بچے گا؟ یہ ادارے، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تک ہم ان اداروں کے ساتھ جڑیں گے، جب تک ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، علماء کے ساتھ جڑا رہے گا، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ جس دن ہم ان اداروں سے کٹ گئے، علماء سے کٹ گئے، سمجھو ہمارا ایمان بھی پھر محفوظ نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔